اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون صلوات بھیجے محمد پر وآل محمد پر۔ حاضرین محترم، میری قوم و ملت کے بزرگوں، نوجوانوں اور اس قوم کا مستقبل جو بچوں کی شکل میں اس فرش ازاں کے اوپر تشریف رکھتا ہے، اور وہ میری مائیں بہنیں جو پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آنے والی نسلوں کی تربیت اس اعتبار سے کر رہی ہیں کہ تاکہ ان کا کردار اس معیار تک پہنچے کہ جب آخری حجت اس پردہ غیب سے آئے تو یہ ان کے اعوان و انصار میں ان کا شمار ہو سکے۔ شروع کرتا ہوں میں اس خدا کے نام سے جو بڑا رحمان بڑا رحیم ہے۔ ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کس بات کے لیے کہ ہمیں راہ مستقیم کے اوپر قائم اور دائم رکھ، اور راہ مستقیم کربلا کے علاوہ کچھ ہے نہیں عزیزان محترم، اور ہمیں ان کے رستوں کے اوپر چلا کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو اگر انہیں تلاش کرنا چاہیں تو بہرحال میں روز اول سے ہی یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر انہیں تلاش کرنا ہے کہ جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی تو آئیے امام کے خیمے میں آئیے، اور شب عاشورہ آئیے۔ آنے کے بعد انہیں تلاش کیے کہ جنہیں امام چراغ بجھا کے کہہ رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، اور وہ جانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ وہی حضرات ہیں کہ جن کے اوپر پروردگار نے اپنی نعمتیں نازل کی اور ان کے رستوں سے بچا کے جن کے اوپر تو نے اپنا عذاب نازل کیا۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو مد مقابل امام کے لشکر لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب عزیزان محترم، میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی تمہیدی درمیان سے نکلتے ہوئے اپنے پہلو کی طرف آنا چاہوں گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ جب ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم کوششیں کرتے ہیں، پچھلی مجلس سے رابط قائم کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہوں کہ آپ کا دشمن کون ہے، تو فوراً ہماری نظروں میں اس کی پکچر آنی شروع ہو جاتی ہے، ایک تصویر قائم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارا پڑوسی ہمارا دشمن ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ہمارا دشمن ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، انسان اس طریقے کی قیاس آرائیاں کرتا ہے اور دشمن قائم اور دائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ کا دشمن وہ نہیں ہے جسے آپ نے بنایا ہے۔ آپ کا جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ ہے جسے پروردگار نے بتایا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، ہمارا اور آپ کا جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اس شیطان کا کام کیا ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر عرض کرنا چاہوں گا۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ آپ کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا، اور اگر آپ کوشش کر کے نیکی کی طرف جا کے اسے انجام دے لیں تو پھر اس سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے اسے باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان کا بس اگر آپ شیطان کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو شیطان کی طاقت صرف اتنی ہے کہ وہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، آپ کے سامنے سے مصلی نہیں کھینچ سکتا۔ بس اتنی اوقات ہے عزیزان محترم۔ اور یاد رکھیے گا، اس کا مطلب اب کمزوری اس کو کمزور سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنے فکر کے اعتبار سے کرتا ہے، اور اگر کسی کی فکر پہ شیطان حاوی ہو جائے تو پھر اس کے عمل میں بھی شیطانیت جھلکنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ دیکھنا ہے کہ میری فکر میں ہے کیا، شیطان کا کہیں قبضہ تو نہیں ہے۔ شیطان کا جو دوسرا بڑا کام ہوتا ہے عزیزان محترم، کسی کے بھی ساتھ، اگر کسی نیک آدمی کے ساتھ خاص کر شیطان یہ کام کرتا ہے کہ اس کی لائف کے اندر ایلیوژن ڈیولپ کرتا ہے، اس کی لائف میں بھرم پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر دیا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے کہ انسان ہوتا کسی معیار پہ ہے اور اسے احساس کسی اور معیار پہ کرا دیتا ہے۔ اب یہ ایلیوژن تو ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے نا عزیزان محترم، یہ بھرم تو ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے۔ جو بچے چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ایک الفاظ سنا ہوگا جس کا نام ہے مریچکا۔ ریگستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے، جب پیاس کی شدت ہو، پانی کی تلاش میں نکلتا ہے تو کئی بار اسے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہاں قریب میں پانی ہے، جب لیکن قریب جاتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ بھرم ہے۔ اور میں اور آپ کی خدمت میں اور ذاتی زندگی سے اگر تجربہ حاصل کرنا چاہیں تو جو لوگ لمبی ڈرائیو کے اوپر گئے ہوں گے یا گرمیوں کے اندر سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے گاڑی چلاتے وقت کہ سامنے سڑک کے اوپر پانی بھرا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے قریب جاتے ہیں پانی
کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ عزیزان محترم کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، بہرحال نوجوان بھی اس تجربے کو کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بھرم، اسے کہتے ہیں غلط فہمی، اسے کہتے ہیں الوژن عزیزان محترم۔ اور شیطان کا یہ سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتا کسی معیار پہ ہے، اسے دکھاتا کسی اور معیار پہ ہے عزیزان محترم۔ بس آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے عزیزان محترم، اور وہ کس لیے کہ یاد رکھیے وہ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ شیطان جال کون سا چلتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ شیطان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس سے ہوشیار نہیں رہ سکے تو پھر وہ ہمارے کردار کو اتنی پستی میں لے جا کے ڈالے گا کہ کل خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ جب امام آئے تو ہم ان کے مد مقابل نہ کھڑے ہو جائیں، پھر یہ معیار ڈیولپ کر دے گا عزیزان محترم۔ تو کوشش کیجئے کہ ہمیں شیطان کے حربوں سے محفوظ رہنا ہے۔ تو اب عزیزان محترم میں نے دو ٹرمینالوجی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی، مجلس میں نے رکھا تھا، جو عنوان چل رہا تھا اس کے اندر ایک بات کہی تھی میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا عزیزان محترم، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا عزیزان محترم۔ غور کیا آپ لوگوں نے؟ یاد آ رہا ہوگا میرا وہ جملہ، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے گا زندگی جاننے سے نہیں بدلتی، زندگی ماننے سے بدلتی ہے۔ آپ غور کر لیجئے، کسی بھی زندگی کے کسی بھی پیمانے پہ جائیے، آپ بزنس میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بزنس جاننے سے کامیابی نہیں ملے گی، بزنس کے جو اصول ہیں انہیں ماننے سے کامیابی ملتی ہے عزیزان محترم۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ اسٹڈی میں ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہیے ساری زندگی کتابیں کہ علم حاصل کرنے کے یہ اصول ہیں، علم حاصل کرنے کے یہ اصول ہیں، کرتے بھی رہیے، بتاتے بھی رہیے، شور بھی مچاتے رہیے۔ آپ کی زندگی میں کے اندر علم سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ جب تک جو اصول پڑھے ہیں، جب تک آپ ان کو عمل کر کے مان نہ لیں، تب تک آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد ماننا کافی ہے عزیزان محترم۔ بچوں کے لیے، آج کل کے نوجوان ہیں ان کے لیے مثال عرض کرتا چلتا ہوں کہ یاد رکھیے گا جب تک مانیں گے نہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے جسے صرف آپ جانتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں۔ اب یقینی طور پہ جانیں، بچے ہیں آج کل، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کی ٹرمینالوجی سے بھی واقف ہے، موبائل کی ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج چھوٹا سا بچہ ہے، بڑے بزرگ شاید نہ جانتے ہوں لیکن چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی سا بھی موبائل کے اندر گیم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں۔ میرا ہی بیٹا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دوں تو 4-5 گیم اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم شاید ہمیں نہیں معلوم ہے کہ گیم کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا، لیکن آنے والی یہ نسلیں جو ہیں یہ اتنی ٹیکنالوجی سے اتنی مانوس ہو چکی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کیسے ڈاؤن لوڈنگ کی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم اب جو نوجوان ہیں میری اس بات کی تائید کریں گے، جب بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے موبائل کے اندر کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس کے 2 پروسیس ہوا کرتے ہیں، ایک طریقہ، 2 حصے ہوا کرتے ہیں، تب جا کر یہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ اپلیکیشن آپ کے موبائل میں چل جاتا ہے؟ مجھے بتائیے، واٹس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا، فیس بک کو ڈاؤن لوڈ کیا، یا آپ نے ویڈیو ریکارڈرز کو ڈاؤن لوڈ کیا، یا آپ نے کائن ماسٹر کو ڈاؤن لوڈ کیا؟ عزیزان محترم مجھے بتائیے، کیا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یا شیئر اٹ سے لینے کے بعد بھی کیا آپ کے موبائل کے اندر وہ سافٹ ویئر چل جاتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم۔ اب اگر آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ تو بس یہی سمجھ جائیے، بس جاننا ہے۔ جب آپ جاننے کی بات کرتے ہیں اسے ڈاؤن لوڈنگ کہتے ہیں، جب ماننے کی منزلوں میں آتے ہیں اسے انسٹالیشن کہتے ہیں۔ تب جا کر آپ کے موبائل میں جس طریقے سے انسٹال کرنے کے بعد جو اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے کسی شخصیت کے بارے میں جانکاری رکھنا یہ جاننا ہے، اور اس کی باتوں پہ عمل کرنا یہ ماننا ہے۔ کامیابی تب نصیب ہوا کرتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب عزیزان محترم یہ تصور تو ذہن میں آنا چاہیے کہ زندگی جاننے سے نہیں ماننے سے بدلتی ہے۔ تو آپ کا موبائل کا جو فیچرز ہیں وہ ڈاؤن لوڈنگ سے نہیں بدلتا، انسٹال کرنے سے بدلتا ہے عزیزان محترم۔ تو یہ تصور اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوان متوجہ ہے نا، بات بھاری تو نہیں پڑ رہی ہے عزیزان محترم، اور اسے آسان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بس اسی جملے کو سمجھنا ہے۔ اگر میں جاننے اور ماننے کو سمجھ گیا عزیزان محترم، اور میں نے پہچان لیا کہ اس دنیا کے اندر جاننے اور ماننے کی طاقت کیا ہوتی ہے، زندگی کل سے نہیں آج سے ہی بدلنی شروع ہو جائے گی عزیزان محترم، آج سے بدلے گی۔ یہ پورا کا پورا سائیکالوجیکل پروسیس ہے، نفسیاتی پہلو ہے عزیزان محترم۔ جو عمل کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ جاننا اور ماننا عزیزان محترم، اور یاد رکھیے گا جاننا اور ماننا یہ ایک دوسرے کے متضاد بھی نہیں ہے، کانٹراڈکٹیو بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ سمجھتے ہو کہ یہ ویرودھاباس رکھتا ہے، نہیں، یہ سٹیجز ہیں عزیزان محترم۔ اگر یہ پہلو جاننا ہے تو یہ ماننا ہے۔ پہلی سٹیج جاننا ہے
پھر ماننا ہے. جو جانے گا نہیں وہ مانے گا نہیں. لیکن عزیزان محترم جو جان کر رک گیا وہ خسارے میں رہ گیا. جو صرف جان کر رہ گیا، پوری زندگی کتابیں پڑھتے ہوئے گزر گئی، جانتے جا رہے ہیں صاحب اس کی بھی انفارمیشن لو، اس کی بھی انفارمیشن لو، اس کی بھی انفارمیشن لو، لیکن کہیں پر بھی اس علم کا استعمال نہیں کرتا ہے وہ شخص. تو اسی لیے تو مولا علی نے فرمایا کہ کامیاب عالم ہے. اور پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اب ظاہر سی بات ہے، اب میری بات نہیں ہے، مولا علی کا جملہ ہے. غور سے سنیے گا اور یہ تبرک لے کے جائیے گا. جو اقوال ممبر سے مولا کسی بھی معصومین کے حوالے سے دیے جاتے ہیں یہ وہ تبرک ہے جو روح کا تبرک ہوا کرتا ہے، اسے لے کے ضرور جایا کریں. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی شے کے بارے میں جانتے ہو، کسی شے کے بارے میں علم رکھتے ہو تو تمہاری گنتی جانکاروں میں ہوتی ہے، جاننے والوں میں ہوتی ہے. غور کیا آپ نے؟ اگر میں کسی بھی چیز کے بارے میں جانتا ہوں، میں کار کے بارے میں جانتا ہوں، میں بائک کے بارے میں جانتا ہوں، میں سائنس کے بارے میں جانتا ہوں، میں فزکس کے بارے میں جانتا ہوں، میں قرآن کے بارے میں جانتا ہوں، تو میری گنتی کس میں ہوگی؟ جانکاروں میں ہوگی، عالم میں نہیں ہوگی. اب ہمارے یہاں تو زحمت یہ ہے کہ جس کے پاس جانکاری، جس نے انفارمیشن کا کلیکشن کر لیا، ہم اسے عالم مان بیٹھتے ہیں. عزیزان محترم یہ فرق ذرا سا محسوس کیجئے گا. فرق کیا ہے؟ جاننے والا جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اس کی گنتی کہے میں ہونی ہے؟ صرف جانکاروں میں ہوتی ہے. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی علم کے بارے میں جانتے ہو تو تمہاری گنتی صرف جانکاروں میں ہوگی. تو مانا پھر مولا سے پوچھا گیا تو پھر مولا عالم کون ہے؟ کہا کہ جب جانتے ہو تو گنتی جانکاروں میں ہے، جو علم جانتے ہو تو گنتی جانکاروں میں ہے. لیکن اگر اس علم، جو بھی انسان اس علم کے اوپر عمل کرے گا عالم وہ کہلائے گا عزیزان محترم. اور اسی کو ماننے والا کہتے ہیں. جو علم ہے اس کی تائید کی جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. عزیزان محترم پڑھ ڈالیے پورا قرآن، ورنہ فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے. قاری قرآن ہونا اور بات ہوتا ہے، محافظ قرآن ہونا اور بات ہوتا ہے. عزیزان محترم آپ نے سوچا اور غور و فکر کیا محافظ قرآن کیسے؟ محافظ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن کٹا کے صرف نیزے پہ چڑھا لیں آپ اپنی. عزیزان محترم صرف شہادتیں دیتے نہیں، بلکہ میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں وہ ایک اعلیٰ منزل ہے، وہ ارتقاء کی منزل ہے عزیزان محترم، جس میں عام آدمی کے پہنچنا بس کی بات نہیں ہے. یہ عصمت کاملہ کا کمال ہے کہ ممبر جانے کے بعد صرف اپنی گردن اگر نوکے نیزہ پہ پہنچا دی جاتی ہے تو وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ وہی ہیں، یاد رکھیے گا، یہ ایسا نہیں ہے کمال. آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں، یہ کمال کس بات کا ہے کہ قرآن کو جانا بھی اور پوری زندگی میں عمل کرتے رہے، وہ قرآن بنتا رہا. اس کا مطلب قرآن پر عمل کرنا قرآن کی حفاظت کہلاتا ہے. عزیزان محترم جنہوں نے پوری زندگی قرآن کے اوپر عمل کیا، قرآن کے دستور پہ عمل کیا، قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارا، چلنا قرآن کے اکارڈنگ، بولنا قرآن کے اکارڈنگ، ظاہر سی بات ہے رشتوں کو نبھانا قرآن کے اکارڈنگ. آپ دیکھتے چلے جائیں جو بھی سلسلہ ہے وہ قرآن کے اکارڈنگ ہے. جب جا کر انسان اس معیار پہ پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے. عزیزان محترم جاننا کمال کی بات نہیں ہے، ماننا کمال کی بات ہے. بس اب میں یہاں پہ ٹھہرتے ہوئے ایک سوال نوجوانوں کی طرف چھوڑنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی دیر غور و فکر کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی، اور میرا عنوان ہی ہے پورے عشرے کا کہ آپ غور و فکر کریں. عزیزان محترم روز اول سے میں کہہ رہا ہوں کہ غور و فکر کریے آپ لوگ، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر کسی نتائج تک پہنچیے. اور سوال یہ ہے کہ جاننے سے ماننے میں انسان کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ بہت سے لوگ ہیں، آپ بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے. سب کو پتا ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کرنی چاہیے، ویٹ کم ہو جائے گا، دوڑ لگانے سے ویٹ کم ہوگا. کیوں نہیں جا پاتے؟ جانکاری تو ہے لیکن مان نہیں پاتے. سب جانتے ہیں کہ علم کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، پھر بھی قوم علم کی طرف نہیں جاتی. کیوں؟ جانتی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہو رہی. آپ سوچیں عزیزان، کس کو نہیں پتا، کون نہیں جانتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ یہ حدیثیں تو سامنے ہیں. لیکن پرابلم پھر بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن صاحب ان سے ملیں گے نہیں ہم، فلاں ٹائم میں فلاں وقت میں ایسا کہہ دیا تھا انہوں نے. ماموں کے بچوں سے نفرت، خالہ کے بچوں میں نفرتیں، چچا کے بچوں میں نفرتیں. یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ کیا نہیں جانتے کہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ صلہ رحمی کرنا کتنا بڑا ثواب ہے؟ عزیزان محترم کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن کیا جانتے ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے عزیزان. تو اب سوال یہ ہو گیا کہ جاننا آسان ہے، ماننا بہت مشکل ہے. یاد رکھیے گا، اہل بیت کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہوں، اہل بیت کے جاننے والے ہر دور میں بہت رہے، ماننے والے بہت کم رہے. جب مدینے سے چلے ہیں نا تو ہزاروں جاننے والے ساتھ چلے ہیں، لیکن کربلا آتے آتے صرف 72 ماننے والے رہ گئے.
اس لیے ماننا کمال کی بات ہے، صرف جان کر رہ جانا کمال کی بات نہیں ہے، چاہے کسی علم کے حوالے سے ہو، چاہے کسی شخصیت کے حوالے سے ہو۔ اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، ہم لوگ ایک ہمارے درمیان میں رائج ہے نا یہ بات کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، اچھا آپ مانتے ہیں؟ جتنی شدت کے ساتھ مانتے ہیں آپ، اگر امام کے ساتھ محبت ہے اور امام کو مانتے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ ایک آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے آپ۔ ایک اور مرتبہ نعرہ صلوات۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا، جاننا اور ماننا۔ آپ کے اس صلوات کے جواب نے جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ لوگ جو ہیں صلوات بھیجیں، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم امام کو مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اب طے کیجئے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں، کہیں ایسا تو نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان دنیا میں کسی کے پیچھے نہیں ہے جتنا شیعوں کے پیچھے ہے، جتنا مجلسوں کے پیچھے ہے۔ شیطان کے سارے حربے یہی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے سرکار ایسا کیوں ہے؟ تو کیا آپ یقین جانتے ہیں کہ شیطان جوئے کھانے میں ملے گا؟ وہاں کیوں جائے گا؟ شراب کھانے میں ملے گا شیطان؟ وہاں کیوں جائے گا؟ وہاں تو اس کا کاروبار بڑھیا چل رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اسے اپنا بزنس بڑھانا ہے تو پھر ایسی جگہ پہ آئے گا نا جو جوئے کھانے میں نہیں جاتے، جو شراب کھانے میں نہیں جاتے، جو جوئے کو حرام سمجھتے ہیں، جو شراب کو حرام سمجھتے ہیں، یہ ان کے درمیان میں آئے گا تاکہ 2-4 کینڈیڈیٹ توڑ لے۔ عزیزان محترم، آپ تصور کریں میری بات کا، شیطان تو یہیں آئے گا۔ اچھا مجلس میں کیوں آئے گا؟ شیطان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کیا؟ تو آپ پہلے شیطان کے مقصد کو سمجھے، پھر آپ کو خطرہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ بہکانا، بھٹکانا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اچھا چاہے بہکنے کی بات ہو، چاہے بھٹکنے کی بات ہو، چاہے غلط فہمی کی بات ہو، یہ ختم کہاں سے ہوتی ہیں؟ ختم ہوتی ہیں ہدایت سے۔ بس عزیزان محترم، مجھے زیادہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سمجھ میں آیا شیطان مجلسوں کا دشمن کیوں ہے۔ اب یاد رکھیے گا، یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ خود با نفسہ نفیس نہیں آئے گا، یہ یا تو انسانوں کی شکل میں ہو سکتا ہے یا جناتوں کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا کرے گا؟ آپ دیکھیے اپنی قوم کے درمیان میں، دیکھیے پورے سال کوئی جھگڑا نہیں، لیکن جہاں محرم کا ہلال دیکھا وہاں خلال کرنا شروع کر دیا، کس کی مجلس کیا ہونا ہے، کیسے پولیٹکس کھیلی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں ان سب چیزوں میں عزیزان محترم۔ تو شیطان بنفسہ نفیس خود نہیں آتا، بلکہ وہ حلول کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا کھلا ہوا دشمن کون؟ شیطان۔ تو اس لیے مجلسوں سے اسے اس لیے زیادہ خطرہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہدایت مجلسوں سے کی جاتی ہے، اس لیے شیطان ڈرتا ہے۔ سب سے زیادہ ہدایت مجلسوں سے۔ کوئی دنیا کے پاس، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس قوم میں پلا ہوں، بڑا ہوں، اسی قوم کے اندر جنما ہوں، عزیزان محترم، نہیں۔ دنیا میں اٹھائیے اور بالکل جسٹس ہو گئے، بالکل غیر طرفداری کیے ہوئے آپ اس فیصلے پہ بالکل آئیں گے اگر غور و فکر کریں گے کہ واقعاً جتنا بڑا پلیٹ فارم ہدایت کا اس قوم کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے غور کیا؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جاننا اور ماننا، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بس کام کسے کرنا ہے؟ آپ کو غور و فکر کی پھر عبادت کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ صلوات بھیجیں محمد پر وآل محمد۔ صلی علی محمد۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے عزیزان محترم، میرے کئی دوست ہیں، ہم لوگ کافی دوست ہیں، ہوتا ہے ہر آدمی کے دوست ہوا کرتے ہیں، ہمارے بھی کچھ دوست ہیں۔ عید کا مہینہ تھا، اب غور سے سنیے گا اس واقعے کو۔ عید کا مہینہ تھا، ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایک دن سب لوگ عید کے دن چلے جائیں، تو بھائی صاحب شیر کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ابھی کسی ٹیسٹ کا کھا کے آیا، کسی ٹیسٹ کا، تو آدمی ایک اعتبار بنا لیتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ عید تو چلے گی نا پورے مہینے، ایسا ہے ایک دن دعوت کسی ایک کے گھر، دوسرے دن دعوت کسی ایک کے گھر، تیسرے دن کسی ایک کے گھر، تو اس سلسلے سے پورے ہفتے کی جو چھٹیاں ہیں اس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا کر لیں گے اور سکون سے بیٹھ کے باتیں بھی ہو جائیں گی۔ طے ہو گیا بھائی۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن ہم سب کے سب اکٹھے ہو کے ایک دوست کے گھر جاتے ہیں۔ جب اس کے گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ایسا ہی گراؤنڈ جیسے یہاں پڑا ہوا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اندر اس کا مکان بنا ہوا ہے، سامنے بہت بڑا سا گارڈن ہے، چھوٹا سا گارڈن اس نے بنایا ہوا ہے۔
باہر گیٹ لگا ہوا ہے، مین گیٹ ہے. مین گیٹ پہ جانے کے بعد ہم نے دیکھا، ہم نے کال کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کیا دق الباب کریں، کیا نوکنگ کریں، سیدھا یہ ہے کہ کال کر کے بلا لیں. جب کال کی تو عزیزان محترم فون جو تھا پتہ چلا کہ بھائی صاحب وہ تو سائلنٹ موڈ پہ لگا ہوا ہے یا آؤٹ آف رینج جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی بات ایسے نہیں بنتی، اب تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. 4 بجے کا شاید وقت تھا جس وقت ہم لوگ ان کے گھر پہ پہنچ گئے تھے. اب جانے کے بعد یہ واقعہ سنیے گا عزیزان محترم. اب جب ہم پہنچے تو جانے کے بعد آوازیں بھی کافی تھی، کوئی سننے کو تیار نہیں. ایک دوست نے کہا ذرا اندر جھانک کے تو دیکھو کوئی ہے یا نہیں ہے. اب اندر جھانک کے کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں لاک واک لگا کے کہیں گئے ہوئے. میں نے کہا بھائی آج بلایا تھا، انویٹیشن تھا، کل ہی کال آئی تھی. تو جب اندر جھانک کے دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے وہیں گارڈن کے اندر مٹی میں کھیل رہے ہیں. اب ہم نے تیزی سے، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آواز دو. آواز دی، وہ دونوں قریب آئے، گیٹ کھولا. اب جیسے ہی گیٹ کھول کے ہم اندر انٹر ہوئے، سامنے سے دیکھا صاحب آنکھیں ملتے ہوئے آ رہے ہیں، اندر سے موبائل ہاتھ میں ہے. اب آتے ہی پھر سب نے یہ کہا ارے بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے یار، آپ نے ہمیں دعوت پہ بلایا اور آپ آرام کر رہے ہیں، ہم یہاں پریشان ہو رہے ہیں دوپہر میں. کہہ رہے بھائی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میری آنکھ لگ گئی تھی اور یہ ڈاؤن ہو گیا تھا تو میں نے چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا. میں نے کوئی بات نہیں. اب آنے کے بعد جیسے ہی ہم اندر آئے تو مسکراتے ہوئے اس نے ہمارا استقبال کیا، لیکن اچانک اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس رنگت پہ ہمارا دھیان تھا. ہم نے کہا صاحب یہ رنگت کیوں بدلی؟ تو دیکھا اس کی نگاہ ہمارے اوپر نہیں ہے، اپنے بچوں کے اوپر ہے. بچے تو سب کے بچے ہی ہوتے ہیں نا عزیزان محترم، کس کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر شرارت نہ ہو تو ان کی خوبصورتی بھی نہیں ہے. یاد رکھیے امام کا قول ہے بچوں کی شرارت بچوں کا زیور ہوا کرتا ہے، اس لیے شرارت کو برداشت کرنا سیکھیں. اس شرارت کو بدتمیزی مت کہیے، شرارت کو وہاں تک برداشت کیجیے جب تک یہ بدتمیزی میں تبدیل نہ ہو. اگر بدتمیزی ہے تو روکیے، سختی کیجیے، لیکن شرارت کو مت روکیے، کیونکہ اسی سے اس کے اندر امپرومنٹس ہونے ہیں، اسی سے اس کے اندر ترقیاں آنی ہیں، اسی کے اندر اس کا حوصلہ بڑھنا ہے. عزیزان محترم شرارت برداشت کی جائے، شیطانی برداشت نہ کی جائے. عزیزان محترم غور کریں آپ اس بات پہ. تو آپ جب دیکھا تو اس نے کہا مٹی. اب آپ سوچ کے بتائیے میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں، آپ کے بچے اس حالت میں ملیں کہ چہرے کے اوپر بھی مٹی ہو، سر کے اوپر بھی مٹی ہو، جیب کے اندر مٹی بھرے بیٹھے ہیں. وہی بچوں کے حالات یہ تھے، کپڑے گندے کیے ہوئے. تو اب ظاہر سی بات ہے بچوں پہ فرق پڑے نہ پڑے، لیکن جن کے صاحبے ظاہر سی بات ہے جن کے بچے ہیں ان کے اوپر ضرور فرق پڑتا ہے. اب یہ فرق اس کے اوپر بھی پڑا، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی. اب جب رنگت بدلی ہوئی تھی تو ہم نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے. انہوں نے بس اس نے بات کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے کے لیے اس نے فوراً کہا ارے بھائی تمہارے چچا آئے ہیں ان کو سلام کرو. اب بچوں کا جواب سنیے. بچوں نے کہا ہم کھیل رہے ہیں، ہم سلام نہیں کرتے. چھوٹے والے نے فوراً جواب دیا. عمر کتنی ہوگی چھوٹے والے کی؟ 3 ساڑھے 3 سال. بڑے والے کی زیادہ سے زیادہ 6 ساڑھے 6 سال عمر ہوگی. چھوٹے والے نے فوراً کہا ہم نہیں کرتے. اس نے کہا اچھا کپڑے تو جھاڑ لو. کہا ہم نہیں جھاڑتے، ہم کھیل رہے ہیں. جواب سنیے گا بچے کے. اب اس میں کیا ہوتا ہے ماں باپ غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا پھر رسول خدا کی حدیث ہے کہ 1 سے لے کے 7 سال تک بچوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے جیسے کسی بادشاہ کو پالا جاتا ہے. عزیزان محترم آگے کی بات انشاءاللہ کبھی اس کا ربط رہا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگا کہ پیرنٹنگز کیسے کی جانی چاہیے، دین کیسے چاہتا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کریں. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی، لیکن یہ جملہ ضرور سنیں. اب کہا کہ صاحب یہ سلام کرو، نہ سلام. کہا کپڑے جھاڑو، کہا نہیں. کہا اچھا ایک کام کرو، انہیں وہاں سے نظروں سے ہٹانا تھا. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، جاؤ اندر سے پانی لے کے آؤ. کہا آپ کے دوست ہیں، آپ خود لے کے آ جائیے. بچے آج کل کے تو بہت اسمارٹ ہوتے ہیں نا. کہا خود لے کے آ جائیے. اب اس کے اوپر بڑا، اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا. بدتمیز. جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا میرے ایک دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا کرتے ہو؟ رسول خدا کی حدیث یاد نہیں ہے؟ بس عزیزان اس نے ہاتھ کو پیچھے کیا. بس یہ ہے جاننا اور ماننا. جانتا تھا لیکن عمل کرنے جا رہا تھا، لیکن جیسے دوست نے بتایا تو اس نے اس کی بات کو مان بھی لیا. اب عزیزان محترم مسئلہ کیا ہوا؟ اب ہم جا کے بیٹھے تھے. اب بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہی تھے، بات چیت چل رہی تھی. اچانک پھر دروازے کے اوپر دق الباب ہوا. دق الباب ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کا دروازے کا جو گیٹ کا لاک تھا وہ ہٹا. اس کے اندر سے ایک بزرگ سامنے سے تشریف لائے. ہم سب نے پہچان لیا یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بستی کے عالم دین تھے جو اس وقت بچوں کو قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے. اب بچے وہاں مٹی میں کھیل رہے ہیں، منظر سامنے ہے. دونوں منظر کو اپنے سامنے رکھیے گا. انشاءاللہ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو جاننے اور ماننے کا فرق بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے گا. اب یہ ہوئے تو جانے کے بعد جیسے ہی بچوں کے سامنے جیسے ہی دق الباب ہوا، بچے کھڑے ہو گئے، کپڑے جھاڑنے شروع کر دیے. اب جیسے ہی انہوں نے اندر انٹر کیا، بچوں نے جھک کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد بھاگے. میں لے کے آؤں گا، میں لے کے آؤں گا. ہم نے کہا بھائی یہ ماجرا کیا ہے، کیا لے کے آؤں گا؟ کہا انہیں پتا ہے کہ جب مولانا آتے ہیں تو آنے کے بعد گرم پانی پیتے ہیں، اس وقت یہ جائیں گے پانی گرم کر کے لے آئیں گے، مولانا کے لیے لے کے آئیں گے. بس ہمیں ہنسی چھٹ گئی. میں نے کہا ابھی اس سے پہلے بھی ایک منظر دیکھا تھا، تم حکم پر حکم دے رہے تھے، یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. یہاں کوئی حکم ہی نہیں دیا، یہ کام کرنے کو تیار ہیں. عزیزان محترم 2 چیزیں اپنے ذہنوں میں رکھیے آپ. عزیزان محترم 2 چیزیں رکھیے. اب ہنس رہے تھے
چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی دونوں منظر کو دیکھ کر, بچوں کی اس حرکت کو دیکھ کر. اب جیسے ہی مولانا آئے, شاید مولانا کو لگا کہ ہماری بزرگی کے اوپر ان کو ہنسی آ رہی ہے. مولانا نے کہا آنے کے بعد, بیٹے کوئی بات نہیں ہے, یہ بزرگی آپ کے اوپر بھی آئے گی. میں نے مولانا ہم دستے ادب جوڑتے ہیں, ہم کھڑے ہو گئے تھے اپنی جگہ پہ, مولانا کو بٹھایا. میں نے مولانا ہماری غلطی نہیں ہے, آپ نہیں ہماری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں, ہم آپ کے اوپر نہیں ہنس رہے ہیں, بلکہ دو منظر ہمارے سامنے ہوئے, ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, ذرا ہماری ہدایت کر دیجئے, یہ ماجرا کیا ہے. کہا کہ بتائیے کیا بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے عالم دین عالم ہوتا ہے. اب جو وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا مولانا ابھی آنے سے پہلے جیسے ہی آپ آئے آپ نے منظر دیکھا, کیا ہوا؟ کہنا ایسا آج تھوڑی نہ آئی تو روزی کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے, یہ ویسی ہی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں نے ان کو منع کیا ہے, کپڑے گندے نہیں ہونے چاہیے, مٹی میں نہیں کھیلنا ہے, جب میں آؤں تو پانی پیوں گا. میں نے کہا مولانا آپ نے کہا بھی نہیں اور انہوں نے سارے کام جو ہے بنا کہے کر دیے, ماجرا کیا ہے؟ اور ابھی اس سے پہلے ان کے والد نے ان سے کہا کہ سلام کرو تو سلام نہیں, پانی لا کے دو پانی نہیں, کپڑے جھاڑو تو کپڑے نہیں. مولانا ماجرا کیا ہے, یہ فرق کیا ہے؟ مولانا نے بڑا خوبصورت جملہ کیا. بس یہ جو ہے, یہ ظاہر سی بات ہے, یہ ہے وہ کمال کا جملہ جو ہماری زندگیاں بدل سکتا ہے. عزیزان محترم, مولانا نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ یہ بچے ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ اس شخص کو یہ ابھی اپنا باپ جانتے ہیں, باپ مانتے نہیں ہیں, لیکن یہ مجھے مولوی جانتے بھی ہیں, مولوی مانتے بھی ہیں. عزیزان محترم, یہ مجھے مولوی جانتے بھی ہیں, مولوی مانتے بھی ہیں. دوسرے دوست نے کہا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ بتائیے کہ جاننے ماننے میں ابھی بالکل بڑھیا طریقے سے فرق واضح نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تو بس یاد رکھنا کہ تم جس کو جانتے ہو اگر اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھ کے عمل کرتے ہو تو تم اس کو مانتے ہو, ورنہ صرف جانتے ہو. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. جسے بھی جانتے ہیں آپ, اگر اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہو اپنی ذاتی زندگی میں تو آپ اس کو مانتے ہو, ورنہ ماننے والے نہیں ہو. اب میرا سوال پھر نوجوانوں کی طرف پلٹتا ہے, پھر اپنی قوم کی طرف. اب اگر قوم کی بات کروں تو میں قوم سے الگ نہیں ہوں. عزیزان محترم, میں بھی اسی کا حصہ ہوں. یہ سوال میرے لیے بھی ہے, پہلا مخاطب میں ہوں اپنا, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. ہاں صاحب آپ بتائیے مولانا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں حسین کی پسند اور ناپسند کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ اب اگر میں کہوں کہ میں حسین کو مانتا ہوں تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جو حسین کو پسند ہو اگر اس پہ عمل کرتا ہوں, جو ناپسند ہوں اگر اس سے بچتا ہوں تو حسین کو مانتا ہوں, ورنہ صرف جانتا ہوں. عزیزان محترم, اب سوال یہ ہے, پھر پلٹیے آپ اپنی ذاتی زندگی بڑی خاموشی کے ساتھ سنیے اس بات کو. عزیزان محترم, اب سوچئے میں اپنی گھر کی شادیوں میں حسین کو کتنا مانتا ہوں, میں اپنی رشتہ داریوں میں حسین کو کتنا مانتا ہوں, میں اپنے کاروبار میں حسین کو کتنا مانتا ہوں, میں محرم اور نامحرم کے مسئلے میں امام کو کتنا مانتا ہوں. عزیزان محترم, صرف حسین حسین کرنے سے یہ دعویٰ آپ کا پورا نہیں ہوتا کہ آپ حسین کو مانتے ہیں, جب تک کہ ان کی پسند اور ناپسند کے اوپر عمل نہ کیا جائے. بس عزیزان محترم, تھوڑا سا اشارہ ہے, بس ہلکا سا اشارہ, جاننا اور ماننا. زیادہ دیر زیادہ وقت نہیں لینا ہے. عزیزان محترم, جاننا اور ماننا, فرق دیکھیے گا. کربلا میں دونوں ہیں, جاننے والے لوگ بھی ہیں اور ماننے والے لوگ بھی ہیں. کوئی اگر اپنے علم کے اوپر غرور کرنے لگے, ہاں میں حسین کے بارے میں اتنا جانتا ہوں, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اگر نہیں مانتا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اور اگر مانتا ہے تو اب کمال کی بات ہے کہ جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. اور اگر ہمارے ذہن میں شیطان یہ تصور پیدا کر دے کہ ہاں ہم نے 1000 اشرے سنے ہیں, تو سنے ہوں گے, یہ اشرے تب تک کامیاب نہیں ہیں جب تک عمل نہ ہو حسین کی چاہت کے اوپر, ورنہ صرف جاننے کی منزلوں میں رہ جائیں گے. صرف انفارمیشن ہے آپ کے پاس, اور یاد رکھیں حسین ہے ہی ایسی شخصیت کا نام, اذکرونی فاذکرکم, اس کا ذکر تو ہر جگہ ہونا ہے. آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ ذکر کرتے ہیں, یہ تو خدا نے نظام قائم کیا ہے کہ اس کا ذکر تو ہونا ہی ہونا ہے. عزیزان محترم, اس میں آپ کا کمال نہیں ہے اگر حسین کا ذکر کر رہے ہیں, کمال آپ کا نہیں ہے, بلکہ آپ کو خدا جتنے بھی شکر کے سجدے کرنے ہوں کریے اس بات کے اوپر کہ آپ کو یہ موقع ملا کہ حسین کا نام زبان پہ آ سکے. ورنہ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جو حسین کا نام بھی نہیں لے پاتی. آپ کو یہ شرف ملا جاننا اور ماننا. اور اگر یہ تصور ہے کہ جاننے سے ٹھیک ہے, ہم نے 1000 اشرے سنے,
ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے. عشرے سے پہلے بھی نہ احترام تھا ہماری زندگی میں، نہ ہماری زبان پہ گالیوں پہ کنٹرول تھا، نہ اس سے پہلے والدین کا احترام کیا کرتے تھے، نہ پڑوسی کا دھیان رکھتے تھے، نہ رشتہ داری کی حیات کو ہم اپنی زندگی میں سمیٹ کے رکھتے تھے. اور اس کے بعد بھی، عشرے کے بعد بھی اگر ایسے ہیں تو یاد رکھیے گا صرف جانکاری بڑی ہے، صرف ابھی جاننے کی منزلوں میں آئے ہیں، لیکن کامیابی تب تک نہیں ملے گی جب تک ماننے کی منزلوں میں نہ آ جائیں. عزیزان محترم، اب آئیے کربلا کے میدان میں اور دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ جاننے کی بنیاد پر انسان کو فضیلت ملنی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، تو اگر جاننے کی بنیاد پہ انسان کو فضیلت ملے تو پھر آپ کربلا کے میدان میں آئیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ امام کو زیادہ جانتے ہیں یا عمر سعد زیادہ جانتا تھا؟ سوچئے اس جملے کے اوپر بھی. آپ نے بنفسہ نفیس امام کی زیارت کی؟ دیکھا امام کا بچپنا؟ امام کی جوانی دیکھی؟ امام کی بزرگی دیکھی؟ نہیں، سنی ہے. عمر سعد کون؟ جس نے حسین کو نبی کے کاندھوں دوش کے اوپر سوار بھی دیکھا. بہت آرام سے چلوں گا عزیزان محترم، مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے. جس نے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پشت پر سوار بھی دیکھا. جس نے یہ بھی سنا تھا حسین منی و انا من الحسین. جانتا تھا کہ نبی کے نواسے ہیں لیکن مانتا نہیں تھا. جانتا تھا کہ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جنہیں امامت ملی ہے لیکن مانتا نہیں تھا. عزیزان محترم، اور بات اگر واضح کر دوں، آپ بتائیے آپ زیادہ جانتے ہیں یا شمر زیادہ جانتا تھا؟ جنگ صفین میں مولا علی کی بیعت کر کے لڑا ہے یہ. آپ زیادہ جانتے ہیں یا وہ زیادہ؟ اگر جاننے کی بنیاد پہ کمال ملے اور بخشش ملے تو پھر انہیں سب سے پہلے ملنی چاہیے. لیکن وہیں ایک اور کریکٹر ہے کربلا کے میدان میں جو شاید اتنا جانتا نہیں تھا لیکن مانتا تھا. ابھی 10 دن ہوئے ہیں شادی کے، آ رہا ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا نبی کا نواسا ہے. بات کو سنا، جانا کہ نبی کا نواسا ہے، اور پھر مانا ایسے کہ اپنی جان بھی قربان کر دی. یہ ہیں ماننے والے لوگ. اب بتائیے کیا دونوں کا مرتبہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عمر سعد اور وہب قلبی یہ دونوں ایک پلڑے میں رکھ کے دیکھیں گے آپ عزیزان محترم؟ نہیں. وہب قلبی کا مرتبہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین کے ساتھ ایسا نام جڑ چکا ہے کہ علیہ السلام ان کے ساتھ بھی لگے گا. سلامت ظاہر سی بات ہے آپ عزیزان محترم، جو حر کو حر علیہ السلام بنا دے وہ وہب قلبی کو بھی علیہ السلام بنا سکتا ہے. خدا کی سلامتی ہوتی ہے عزیزان محترم. آپ نے غور کیا عزیزان؟ سوچیں، بس یہ جملہ سوچیں، سوچیں، آپ غور و فکر کریں. کیا میں زیادہ جانتا ہوں یا سامنے جو لشکر کھڑا تھا؟ آپ نے بانفسہ نفیس امام کے خطوط سنے، امام کے خطبات سنے؟ نہیں عزیزان محترم، آپ نے امام کو بولتا ہوا نہیں سنا ہے، بلکہ امام کے جملے کسی اور کی زبان سے سنتے ہیں. امام خطبوں پہ خطبے دے رہے ہیں. عزیزان محترم، 1000 لوگ ساتھ چلیں لیکن نہیں، ماننے والا. اور جو ماننے والے ہوتے ہیں نا، جب ماننے پہ آتے ہیں تو یہ اہل یقین کی منزل پہ پہنچتے ہیں. پھر ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جایا کرتے ہیں. پھر یہ جنت میں اپنے مقام کو کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں. امامت کا یہ اثر ہوتا ہے عزیزان محترم، ماننا. بس جو حسین کہے وہ اسے کہتے ہیں ماننا. ایک شخص آیا ایک مولانا کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا کہ میں کرسچن ہوں، میں حسین کو مانتا ہوں. یہ بتائیے کہ کہا کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے اگر آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں یا ایسا بننا چاہتے ہیں؟ کہا میں شیعہ تو بننا نہیں چاہتا. کہا تو پھر آپ کا رول ماڈل کہا؟ کہا میرا رول ماڈل حسین ہے. کہا اچھا. کہا مولانا یہ بتائیے کہ میں حسین بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں حسین بننا چاہتا ہوں. مولانا نے جواب دیا کہ تم حسین نہیں بن سکتے، میں حسین نہیں بن سکتے. کہا میں بن کے دکھاؤں گا. اب مولانا نے ایک اور بات پوچھی. کہا تو تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو جو حسین بن جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ بس میں زندگی کے ہر لمحے میں جب بھی اپنی زندگی کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر حسین ہوتے تو کیا پسند کرتے اور کیا ناپسند کرتے. بس جو حسین پسند کرتے میں اسی کے اوپر عمل کرتا، میں ایسے کر کے حسین بن جاؤں گا. عزیزان محترم، تصور ہے اس کا، حسین بننا ہے، کریکٹر ڈیولپ ہونے ہیں عزیزان محترم. اور ایک اور کریکٹر دکھاتا ہوں. آپ جانتے ہیں ماننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ میں ایک اور صحابی دکھاتا ہوں
بنی ہاشم کے خاندان کا تو کہنا ہی کیا، لیکن جو امان و انصار ہیں ذرا ان کی بھی منزلت کو دیکھیے کہ کس یقین کی منزل پہ ہیں، اور کیا یقین کا عالم ہے کہ امام کو جانتے بھی ہیں اور امام کو مانتے بھی ہیں۔ کوئی بھی آدمی مقتل کے اندر اگر کسی کا بھائی گھوڑے سے گرا ہے، جب تک امام کا حکم نہیں ہو گیا تب تک قدم نہیں بڑھایا عزیزان محترم، ورنہ جوش اور ولولہ تو ایسا تھا کہ جائیں تو حملہ کر دیں، لیکن آتے ہیں امام سے اجازت لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام کو ہمارا اس وقت جانا پسند ہے یا نہیں ہے۔ ماننا عزیزان محترم، ماننا، بس جس دن مان لیا، اور جس قوم نے اس حسین کو مانا ہے، ہندوستان میں 1000 سال پرانی عزاداری کا اتہاس ہے عزیزان محترم، لیکن معافی کے ساتھ ہم صرف جاننے میں رہ گئے۔ اور جس قوم نے حسین کو مانا، 35 سال کے اندر افریقہ کے اندر آیت اللہ زکزکی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اپنے بیٹوں کی شہادت پیش کر دی انہوں نے کربلا کے میدان میں۔ یہ ہے ماننے والے۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہاں جان دینی پڑے گی، یہاں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ امام آئے عمر سعد کے سامنے، خیمے میں میٹنگ ہوئی، انڈیویژول سمجھا رہے ہیں، آؤ ہم ایک ایک کر کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کا صحابی رہ چکا ہے۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہر آدمی کی ہدایت کر کے اسے دوزخ سے بچایا جائے۔ امام چاہتے ہیں، امام نے کہا عمر سعد سے کہ تو اس مرحلے کے اندر اپنے ہاتھ کالے پیلے مت کر، مجھے تو قتل ہونا ہے، تو نہیں کرے گا تو کوئی اور کرے گا۔ عزیزان محترم تصور کریں، اس نے کہا اب دیکھیں کون سی چیزیں انسان کو جاننے سے ماننے پہ روکتی ہیں، بس وہ ہے قربانی کا جذبہ نہ ہونا، بس یہ روکے گا۔ انسان کا اپنا نفس آڑے آتا ہے، اپنا نفس جاننے سے ماننے کی منزل میں۔ صبح اٹھنا اچھی بات ہے، سب جانتے ہیں، اٹھتے کیوں نہیں؟ نفس نہیں اٹھنے دیتا۔ امام کی بات سمجھتے ہیں کہ حق ہے، مانتے کیوں نہیں؟ نفس آڑے آ جاتا ہے، نفس سے جنگ ہے عزیزان محترم۔ اور جنہوں نے، یاد رکھیے گا، کربلا کے اندر جتنے بھی شہید تھے انہوں نے 2 جنگیں لڑی۔ پہلے انہوں نے جہاد اکبر کیا، پھر جہاد اصغر کیا۔ پہلے اپنے نفس سے جنگ کی، پھر اس کے بعد مقتل میں جانے کے بعد اپنے سروں کو قلم کرایا ہے عزیزان محترم۔ جو اپنے سروں کو، جو اندر کا جہاد نہیں جیت سکے، جس نے اندر کا جہاد جیتا وہ وہب قلبی بن گیا، اور جو نہیں جیت پایا وہ عمر ابن سعد اور شمر بن گیا، خولی بن گیا عزیزان محترم۔ فرق اتنا ہے صرف، ورنہ جاننے کو تو سبھی جانتے تھے۔ ایک اور ہے صحابی، ایک صحابی ہے جو امام کو امام مانتا ہے، جن کا نام ہے عابس، بنی شاکر کے خاندان کے سردار امام کے صحابی ہیں عزیزان محترم۔ دیکھیں کہ جو جب ماننے والے ہوتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور کیا ان کی زندگی کی شان ہوا کرتی ہے، کس شان سے جیتے ہیں یہ لوگ اور کس شان سے مرتے ہیں۔ عابس بنی شاکر کے قبیلے کے سردار، متقی اور پرہیزگار، دین کی حمایت کے اندر بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا بنی شاکر، بہت سی جنگوں میں مولا کے ساتھ رہے۔ جب کربلا کے میدان میں گئے، امام کی طرف سے غلام ساتھ میں ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، زرہ بندھی ہوئی ہے، سر پہ خول ہے، میدان میں پہنچتے ہیں ماننے والا عزیزان محترم۔ اور جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد شور مچ گیا لائنوں میں کہ اب کون آ رہا ہے؟ کہا عابس آ رہا ہے۔ کہا یہ ایسا جنگجو ہے کہ اس سے اکیلے لڑنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان محترم، جب صحابیوں سے اکیلے لڑنا ممکن نہ ہو سکے تو پھر بنی ہاشم سے لڑنا کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کریں آپ عزیزان محترم، غور و فکر کریں۔ بنی شاکر پہنچتے ہیں، جانے کے بعد بنی شاکر نے دور سے دیکھا کہ سارا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے، سمجھ گئے کہ جنگ اکیلے نہیں ہوگی۔ تیر اندازوں کو ادھر سے حکم ہوا کہ سب کے سب اپنے تیر کمان میں لے کے نشانہ عابس کے اوپر سادھ لیں۔ سب نے نشانے لگا لیے۔ عابس نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ عابس گھوڑے کے اوپر ہیں، عابس گھوڑے سے اترنے کے بعد اپنی زرہ اتاری، غلام کو دے دی، اپنے سر کا خول اتارا، ماننے والے غلام کو دے دیا، اور دینے کے بعد کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، یہ زرہ، یہ گھوڑا، یہ خول اب تمہارا۔ غلام تو غلام تھا اور سچا غلام تھا۔ اس نے کہا آقا کیا کرتے ہیں؟ یہ جنگ کا میدان ہے، یہ کوئی محفل نہیں ہے۔ کیا آپ نے خول بھی اتار دیا؟ آپ نے زرہ بھی اتار دی؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے شہادت ملے گی، لیکن میں نے اپنا خول اور اپنی زرہ اس لیے اتاری کہ تاکہ میں شہادت تک جلد سے جلد پہنچ سکوں۔ یہ وہ ہیں جاننے ماننے والے جو اپنی جان مولا کے اوپر جلد سے جلد قربان کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی عزیزان محترم، ادھر سے تیر آسمان کی طرف بڑھے، عابس نے اپنی باہوں کو پھیلایا، تیروں نے عابس کا رخ کیا، عابس کی طرف چلے، عابس نے اپنے سر کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، تیروں کا استقبال کیا، تیر ادھر سے ادھر نکل گئے، عابس زمین کے اوپر گرے، گر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مسیح آواز سنی، اصحاب ہیں دوڑنا چاہتے ہیں، امام نے اشارہ کیا نہیں، اس نے مجھے سلام کیا ہے، مجھے بلایا ہے، میں اپنے صحابی کو لینے جاؤں گا۔ امام مقتل میں پہنچے، جانے کے بعد دیکھا عابس کا پورا لاشا، پورے لاشے میں تیر پیوست ہو چکے ہیں۔ عابس کے لاشے کو اٹھا کے لانے کے بعد مقتل میں بچھا دیا، خیموں کے پاس لانے کے بعد لٹا دیا، لٹانے کے بعد عابس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وفاداریاں یاد آ رہی ہیں، جانثاری یاد آ رہی ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، امام اپنے رومال سے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں، آپ اس کی وفاداری کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امام کو یہ احساس ہوا کہ ان کے قدموں سے آ کے کوئی لپٹا ہے۔ امام نے اپنی آنکھوں سے رومال کو ہٹایا، دیکھتے کیا ہے، ایک 3 یا 4 برس کا ایک بچہ ہے جس کے سر پہ امامہ بندھا ہوا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے جو زمین سے خط کر رہی ہے۔ آنے کے بعد کہا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا بیٹا تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں ہے کہ تم مقتل میں جاؤ تم گھر میں جاؤ تم خیمے میں چلے جاؤ، تمہاری ماں تمہارا غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ بچے نے دستے ادب جوڑ کے کہا مولا جس ماں کا واسطہ آپ دیتے ہیں نا، اسی ماں نے یہ امامہ باندھا ہے، اسی ماں نے تلوار لگائی ہے، بس اتنا سننا تھا۔ امام نے بات کو بدلتے ہوئے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا مولا میرا باپ تیروں میں جھلی آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ مولا نے آواز فقا بلند کری، واہ ویلا واہ غربتا۔ اب حسین پہ ایسا بھی وقت آ گیا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی جان نثار کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ الحسین شہید واولادہ واصحابہ ماتب حسین۔